جی السلام علیکم بشرا. السلام علیکم سر. وعلیکم جی السلام سر. 2 منٹ رکیے گا, یا اذان ہونے والی ہے ذرا. جی بالکل بالکل. اچھا جی, ابھی ہم آتے ہیں پرنسپلس کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا جیسے ایجائل کے 12 پرنسپل تھے, تو یہ پی ایم آئی نے بھی اپنے پروجیکٹ مینجمنٹ کے 12 پرنسپل بنا لیے ہیں, اور لازمی بات ہے کہ اس میں کچھ ایجلٹی بھی ہوگی, کچھ دوسری چیزیں بھی ہوں گی. تو یہ ہے جو ہم ابھی ڈسکس کرنے لگے ہیں. دس از فرام دا اسٹینڈرڈ آف پروجیکٹ مینجمنٹ, اور یہ ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ پرنسپلس. پرنسپلس فار دا پروفیشن serve as foundation guidelines for strategy, decision making and problem solving. ٹھیک ہو گیا جی. Professional standards and methodologies are often based on principles. In some professions, principles serve as laws or rules and are therefore prescriptive in nature. لیکن میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ پی ایم آئی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ پرسکرپٹیو نہ ہو, کیونکہ یہ ایک سٹینڈرڈ ہے. The principles of project management are not prescriptive in nature. یہ جو بات میں نے ابھی آپ سے کی, اس نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان پرنسپلز کو پرسکرپٹیو ان نیچر یا قانون بناتے ہیں, مگر ہمارے جو پرنسپلز ہیں وہ پرسکرپٹیو نہیں ہیں. دے آر انٹینڈیڈ ٹو گائیڈ دا بیہیویئر آف پیپل انوالوڈ ان پروجیکٹس. یہ براڈلی بیسڈ ہے. سو دیر آر مینی ویز individuals and organizations can maintain alignment with the principles. So یہ صرف آپ کو گائیڈ لائن کے لیے پرووائڈ کیے گئے ہیں. Principles can but do not necessarily reflect morals. مطلب اس میں ethical values اور وہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن necessarily نہیں ہے. A code of ethics is related to morals, اور code of ethics میں نے آپ سے غالباً شیئر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. ہاں, وہ جو آپ کو میں نے بتائی تھی نا ہینڈ بکس, اس کے اندر یاد ہوگا آپ کو ایک کوڈ آف ایتھکس بھی تھا. اس کے اندر پورا کوڈ آف ایتھکس دیا ہوا ہے پی ایم آئی کا, تو وہ ریلیٹ کرتا ہے مورلز کے ساتھ. A code of ethics for a profession can be adopted by an individual or profession to establish expectations for moral conduct. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح اس بات کا ایک طرح سے سرٹیفکیٹ ہے کہ اگر میں پروجیکٹ مینیجر ہوں تو میرے ایتھکس ایسے ہی ہوں گے, گڈ ایتھکس ہوں گے. کوڈ آف ایتھک کو ہم فالو کرتے ہیں ایز اے پروجیکٹ مینیجر. پروفیشن کو چھوڑ دیں, باقی نوکری کو چھوڑ دیں, وہ کنٹری کو چھوڑ دیں, بٹ ایز اے پروجیکٹ مینیجر ہمارے یہ ایتھکس ہیں. The 12 principles of project management are aligned with the values identified in the PMI Code of Ethics and Professional Conduct. They do not follow the same format and they are not duplicated. Rather, the principles and the Code of Ethics are complementary. ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جو کوڈ آف ایتھکس اور یہ آپ کو اس کے درمیان بھی ایک رشتہ سا نظر آئے گا. Principles of project management were identified and developed by engaging a global community of project practitioners. The practitioners represent different industries, cultural backgrounds, and organizations in different roles with experience in various types of projects. Multiple rounds of feedback resulted in 12 principles that provide guidance for effective project management. مطلب اچھی خاصی ریسرچ ہے اس کے پیچھے, ان پرنسپلس کو ڈیڈیوس کرنے کے لیے پی ایم آئی نے اچھی خاصی محنت کی ہے, اچھی خاصی ریسرچ کی ہے.
Because the principles of project management provide guidance, the degree of application and the way in which they are applied are influenced by the context of the organization, project, deliverable, project team, stakeholders and other factors. तो मतलब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन जनरली ये प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं. The principles are internally consistent, meaning that no principle contradicts any other principle. However, in practice, there may be times when the principles can overlap. For example, guidance for navigating complexity can present information that is useful in recognizing, evaluating, and responding to system interactions or optimizing risk responses. तो मतलब एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल को ऊपर असरअंदाज हो सकता है या उससे इंटरलिंक हो सकता है, लेकिन एज सच हर प्रिंसिपल जो है वो अपनी जगह पर एक मुकम्मल प्रिंसिपल. प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन आल्सो हैव एरियाज ऑफ ओवरलैप. लाजिम बात है कि मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफी चीजें मुश्तरक हैं, तो जो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के हैं और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं उनके अंदर आपको कहीं कहीं पे ओवरलैप भी नजर आएगा. फॉर एग्जांपल, बोथ प्रोजेक्ट्स एंड बिजनेस इन जनरल फोकस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू. बिजनेस भी तो वैल्यू डिलीवर करती है, प्रोजेक्ट भी वैल्यू डिलीवर करने की बात कर रहा है, तो कुछ चीजें हैं जो उनकी मुश्तरक होंगी, कॉमन होंगी. मेथड्स मे बी समवट डिफरेंट in projects as opposed to operations, but the underlying principle associated with focusing on value can apply to both. जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कुछ एरिया इन दोनों के दरमियान शेयर्ड है. The principal labels are listed here without any specific weighting or order. मतलब ये नहीं है कि जो पहला प्रिंसिपल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कम इंपॉर्टेंट है. कोई लेबलिंग, कोई ऑर्डर नहीं है, लिस्टिंग है, कोई चीज पहले आ गई, कोई बाद में आ गई, लेकिन सब बराबर है. प्रिंसिपल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड एंड डिस्क्राइब. ये आपको 3.1 से 3.12 जो सेक्शन है इसमें ये डिस्कस होते हैं. ईच सेक्शन begins with a figure that provides the principal label. Across the top with the principal and key points under the label. Following the figure, each principle is elaborated in the text. ये आप पढ़ सकते हैं किताब के अंदर से, मगर ये 12 प्रिंसिपल पहले मैं आपको दिखा दूं, फिर इनके ऊपर बात करते हैं. पहला प्रिंसिपल है बी अ डिलिजेंट, रिस्पेक्टफुल एंड केयरिंग स्टीवर्ड. तो मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको मेहनती होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और केयरिंग होना चाहिए. क्रिएट अ कोलैबोरेटिव टीम एनवायरनमेंट. वो जो हमने कहा ना, टीम सेल्फ सस्टेनिंग होनी चाहिए, सेल्फ ऑर्गेनाइज, कोलैबोरेट करने वाली टीम होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए. इफेक्टिवली इंगेज विद स्टेक होल्डर्स. ये चीज हम पहले से कहते आ रहे हैं, पुरानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी हम यही करते थे, स्टेक होल्डर को बड़ी अहमियत दी गई थी, लेकिन यहाँ पर तो अब स्टेक होल्डर के साथ हम इंगेज ही हो गए हैं मुकम्मल तौर पे. जब हम एजाइल होते हैं तो जरूरत पड़ जाती है कि स्टेक होल्डर की मर्जी के एन मुताबिक चलना है, तो चेंजेस, एडॉप्टेबिलिटी, सब चीजें आ जाती हैं. फोकस ऑन वैल्यू. अब वैल्यू पे पूरा एक चैप्टर हमने पढ़ा है, तो हमें ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब हम प्रोसेस या किसी और चीज पे फोकस नहीं है, बल्कि हम वैल्यू के ऊपर फोकस करके चल रहे हैं. रिकग्नाइज, एवेलुएट एंड रिस्पॉन्ड टू सिस्टम इंटरेक्शंस. सिस्टम जिस तरह से आपस में बंधा हुआ है उसको समझें और उसके हिसाब से चीजों को आगे चलाएं, उसको प्लान करें उनके मुताबिक. डिमॉन्स्ट्रेट लीडरशिप बिहेवियर. अब वो लीडरशिप स्टाइल ये वो बड़ी चीजें हैं, लेकिन आपने अच्छा लीडरशिप का बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट करना है. टेलर बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट. जो जिस तरह की सिचुएशन है आपकी, जो कॉन्टेक्स्ट है आपका, उसके हिसाब से आपको अपनी चीजों को टेलर करना आना चाहिए. यू शुड बी एबल टू फ्लेक्सिबली ओरिएंट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो. बिल्ड क्वालिटी इनटू प्रोसेसेस एंड डिलीवरेबल्स. और लाजिम बात है कि इवन एजाइल के अंदर हर आइटरेशन क्वालिटी का पूरा ख्याल रखती है. अगर आप प्रेडिक्टिव की बात करते हैं, उसका अपना पूरा मैकेनिज्म है, तो क्वालिटी का दामन तो किसी भी सूरत में हमने प्रोसेसेस में उसका दामन नहीं छोड़ना. प्रोसेसेस में भी और डिलीवरेबल्स में भी. प्रोसेस में जो होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस होती है, और डिलीवरेबल्स के साथ जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल होता है. फिर नेविगेट कॉम्प्लेक्सिटी. अगेन पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी मद्देनजर रखें
کیونکہ ایکچولی جو پروجیکٹس آپ کو کرنے پڑیں گے ان میں کمپلیکسٹی ہوگی. تو صرف سادہ سادہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اوپر اپنے خیالات نہ اسٹیبلش کر لیں، بلکہ آپ نے کمپلیکسٹی کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور کمپلیکسٹی کو ہینڈل بھی کرنا ہے. آپٹیمائز رسک رسپانسز، مطلب یو ہیو ٹو بی مور پرو ایکٹیو. وہ جو رسک مینجمنٹ کا پورا چیپٹر ہوتا تھا وہ سمجھ لیجئے کہ اب جہاں آ گیا ہے آپٹیمائز، وہ پرنسپل بن گیا ہے آپٹیمائز رسک رسپانسز. embrace adaptability and resiliency. یہ وہی جو آپ کا ایجائل کا پرنسپل تھا کہ آپ ریڈی ٹو اڈاپٹ ٹو اینی سچویشن اینڈ یو آر ہائیلی ریزیلینٹ. آخری پرنسپل ہے enable change to achieve the envisioned future state. یہ بھی بات ہم پہلے کرتے آئے ہیں کہ کرنٹ اسٹیٹ سے فیوچر اسٹیٹ تک کیسے جانا ہے، اس کو امیجن کر سکتے ہو. آپ کی جو فلائٹ آف تھاٹ ہے وہ اتنی ہو کہ وہ آپ کو فیوچر انویژن کرنے کا موقع دے اور آپ سمجھ سکیں کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. یہ جناب پوری لسٹ ہے، اس کو مطلب ڈسکرپٹیو لکھا ہوا ہے. بی اے ڈیلیجنٹ ریسپیکٹفل اینڈ کیئرنگ اسٹیورڈ، کریٹ a collaborative project team and environment, effectively engage with stakeholders, focus on value, recognize, evaluate, and respond to system interactions, demonstrate leadership behaviors, tailor based on context, build quality into processes and deliverables, navigate complexity, optimize risk responses, embrace adaptability and resiliency, اور آخر میں enable change to achieve the envisioned future state. اچھا جی، پرنسپلس کو میں ڈسکرائب نہیں کر رہا تفصیل کے ساتھ، وہ آپ کتاب سے دیکھ لیجئے. میں نے انٹروڈیوس کرانے تھے، میں نے پرنسپل آپ کو انٹروڈیوس کر دیے ہیں. اس کے بعد اگلا جو پورشن آئے گا وہ ہم چلے جائیں گے دی اسٹینڈرڈ سے نکل کر پارٹ 2 کے اندر، باڈی آف نالج کے اندر، اور یہاں پہ ہم پرفارمنس ڈومینس کو کور کریں گے. جی یہاں تک کوئی کوشچن؟ نہیں سر، اوکے. آل اوکے. سمپل سے ہیں پرنسپل نا، اس کے بہت کلیئر ہیں، ہاں وہی سمپل سے پرنسپل. بالکل بالکل. تو ہم پھر ابھی 15 منٹ تک پھر ملتے ہیں دوبارہ، اور پھر ہم شروع کریں گے پرفارمنس ڈومینس. تھینک یو اینڈ چلیں ٹیک کیئر. ٹھیک ہے.